وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سلسلہ سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے بیان میں گزشتہ قسط میں ہم نے اللہ کے نبی کے ایام رضاعت کے تعلق سے، یعنی وہ ایام، وہ دن جو دودھ پینے کے ہیں، آپ نے بنو سعد میں گزارے، اور اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تندرست تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسا ماحول میسر فرمایا کہ آپ صحت مند انداز کے اندر آپ کی نشو و نما ہوئی. اس حوالے سے اللہ کے نبی نے خود بھی صحت کو لے کر امت کو بہت سی تعلیمات، ترغیبات دی ہیں، جن میں سے ایک روایت کو اس سے پہلے ہم نے سنا تھا. ویسے تو ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو صحت ملی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور وہ اللہ کے سامنے اس کو لے کر جواب دہ ہے کہ اپنی صحت کو برباد نہ کریں، ان چیزوں سے دور رہے جو صحت کو برباد کرنے والی ہیں. اسی حوالے سے والدین کے فرائض اور ڈیوٹی میں سے یہ ہے کہ وہ بچوں کی صحت کا خیال رکھیں. اسی حوالے سے سیرت کے اس عنوان میں بہت سے ایسے مسائل بھی آ جاتے ہیں. یہ سیرت کا اسکوپ ہے، اس کی وسعت ہے کہ ان عنوان کو بھی ہم لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو اسلام نے اس کے تعلق سے جو بھی تعلیمات دی ہیں تو اس سے کچھ باتیں ہم اپنے سامنے رکھیں. اللہ کے نبی نے اپنا ابتدائی دور مکہ کے اندر جو گزارا، ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد کا کچھ حصہ، ظاہر سی بات ہے کہ مکہ ایک تجارتی منڈی تھی جہاں پر عرب کے مختلف علاقوں سے کھجوریں وہاں آتی تھیں. ان کی غذا کا ایک اہم حصہ تھا کھجور. اسی کے ساتھ زمزم، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس میں بھوک کے مٹانے کی شمتا بھی ہے اور اس کے اندر پیاس کے مٹانے کی قوت بھی ہے. دونوں چیزیں اس کے اندر ہے. ایسا یہ باعث برکت پانی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ یہ مکہ ہی کے اندر تھا. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہیا کیں. پھر صحت بخش ہوا بنو سعد کے اندر، تو اس طرح سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا جو قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں جس طرح سے آپ کا جو نشو و نما تھا وہ بالکل ان سے بڑھ کر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول آپ کے لیے میسر فرمایا. تو یہ ہمیں نصیحت دیتا ہے، اور اسلام راست ڈائریکٹلی بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ والدین کے، ماں باپ کی ڈیوٹی میں سے ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں اس دنیا میں آنے سے پہلے، جب وہ شکم مادر میں ہو اس وقت سے لے کر اس دنیا میں آنے کے بعد تک. اب سورہ مریم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام مریم بنت عمران کے شکم میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر سورہ مریم میں ہے. اللہ نے فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا،
کہ اس کی شاخ کو، اس کے تنے کو تو ہلا، کھجور کا وہ درخت ہے، اس کی شاخ کو تو ہلا اپنی طرف، اور جو تازہ کھجوریں ہیں اس سے میسر آئیں جو گر پڑیں گی۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، کہ ان تازہ کھجوروں کو کھا، پانی پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ تو یہ دور تھا مریم بنت عمران کا، جب عیسیٰ ابن مریم آپ کے شکم میں تھے، اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کا اور پانی کا تذکرہ کیا۔ اب آئیے اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نومولود جو ابھی شکم میں ہے اس کی صحت کا خیال اس دنیا میں آنے سے پہلے سے رکھیں۔ اس حوالے سے یہ جو رہنمائی ملتی ہے، کھجور ایک مکمل غذا ہے۔ ماہرین تغذیہ، نیوٹریشنسٹ، ویسے تو طب نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات کھجور کو لے کر ہیں، اور اسی کے ساتھ صحابہ کرام کے بھی آثار منقول ہیں۔ مثلاً عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نکاح سے پہلے آپ بہت ہی دبلی پتلی تھیں، تو آپ کی والدہ آپ کو کھجور کے ساتھ ککڑی، اس کے مشرن کو جو ہے وہ کھلایا کرتی تھی۔ تو یہ ویٹ گین کرنے میں، ویٹ کو بڑھانے کے اندر جو ہے وہ یہ دونوں کا کمبینیشن، یہ وزن کو بڑھانے کے اندر ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ بہت سی بچیاں ہوتی ہیں کہ جن کا وزن کم ہوتا ہے، کمزور ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ وقت، پریگنینسی کے وقت کا ذکر قرآن میں جا بجا کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں کیا ہے، سورہ لقمان میں کیا ہے، سورہ احقاف میں کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جس وقت بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، اس وقت والدہ بہت کمزوری محسوس کرتی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان کیا، حملتہ امہ وہنًا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ اس کی ماں نے اس کو وہن پر وہن، کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اس کے حمل کو، اس کے بوجھ کو اٹھایا اور اس کو جنا تکلیف کے ساتھ، پھر دودھ چھڑایا 2 سالوں میں۔ انشکر لی ولی والدیک، تو شکر مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہنن علی وہنن، تو اللہ تعالیٰ بچے کو ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے سے دونوں کو جوڑ دیتا ہے، اور بچہ تمام غذا کو اس ناف کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں والدہ کے اندر خون کی کمی مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ اور کھجور ایک ایسی غذا ہے کہ جو جسم میں جانے کے بعد فوری طور پر خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو انسٹنٹ فوڈ بھی کہا جاتا ہے، فوری طور پر قوت دینے والا، فوری طور پر طاقت دینے والا۔ تو یہ خون کی مقدار کو بڑھاتا ہے، خون گاڑھا ہے اس کو پتلا کرتا ہے، پتلا ہے اس کو گاڑھا کرتا ہے۔ بے شمار فوائد جو ہے وہ طب کی دنیا کے اندر اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جھلی ہوتی ہے، جس کے اندر بچہ ہوتا ہے، وہ بہت پتلی ہوتی ہے، اس کو مقوی یا طاقتور بنانے کے اندر کھجور ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ولادت سے پہلے یوٹرس یہ اسپریڈ ہو جاتی ہے خواتین کی، لہٰذا بچے کے وضع حمل کے اندر بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے، اور کھجور اس میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بچے کی ولادت کے وقت جو لیکوڈ ڈسچارج ہوتا ہے، جس قدر وہ آسانی سے ڈسچارج ہو، بچے کی ولادت میں اتنی زیادہ آسانی ہوتی ہے، اور کھجور اس لیکوڈ کے پروڈیوس کرنے کے اندر بہت زیادہ معاون ہوتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے ہمارا دین ایک ایسا کامل دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، یہ دین، یہ شریعت، اس کے اندر وہ تمام کے تمام رموز اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں کہ جو ہمارے لیے زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں، بشرطے کہ امت مسلمہ اس کے اوپر توجہ کرے، اس کے اوپر دھیان کرے۔
سافٹ ڈرنک سے بچیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے مریم سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پانی کو پیں، لہٰذا جو ہے وہ پانی کا استعمال، دودھ کا استعمال، مشروبات کے اندر جو پھلوں کے جوس ہیں اس کا استعمال، پھلوں کے رس ہے اس کا استعمال، پھلوں کا استعمال اور کھجور کا کثرت سے استعمال۔ لہٰذا اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر اس کے لیے اشارے کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے رہنمائی کی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کی مائیں اس بات کے اوپر توجہ دیں کہ اس دنیا میں آنے والا بچہ صحت مند ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمنین الضعیف واحب الی اللہ تعالی وفی کل خیر۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسندیدہ ہے، محبوب ہے، باقی خیر سبھی میں ہے۔ تو والدین اس کو اپنی ڈیوٹی کے اندر شامل کریں کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال بالکل سوچ سمجھ کر کریں گے، کانشیسلی کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہو جاتی تو بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تہنیک کرنے کے لیے۔ تہنیک کہتے ہیں کہ کسی نیک اور صالح شخص کے جو ہے وہ جھوٹا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچے کو لایا جاتا تو اللہ کے نبی کھجور جو ہے وہ اس کو چبا کر اس کا پیسٹ بنا کر اس بچے کو چکھایا جاتا، اس کو تہنیک کا عمل کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ولادت کے بعد بچوں کو ایک وقت کے بعد مائیں جو ہوتی ہیں، دلیا ہے یعنی دال کا جو پیسٹ ہوتا ہے اس کو بچوں کو دیتی ہیں، اور بہت سارے مشروبات، پھلوں کے جوس ہیں، پھل وغیرہ دیتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک سفارش کی جاتی ہے کہ دودھ کے اندر کھجور اس کو جو ہے وہ مکسر کے اندر اس کا ایک شیک بنا کر جو ہے بچوں کو دیا جائے، اس کی عادت لگائی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بچوں کی ہڈیوں کے لیے کافی کارگر ہوتا ہے، دوسرے بچوں کی اسکین کے لیے یہ فائدہ مند ہوتا ہے، بچوں کی آنکھوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ذہنی نشو و نما کے لیے یعنی مائنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ معاون ہوتا ہے۔ تو چونکہ برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی تھی، اور چونکہ اس معاملے کے اندر والدین کافی پریشان ہوتے ہیں بچوں کی صحت کو لے کر، اور ہمارا دین اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے اس کی طرف وہ سوچتے بھی نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایام رضاعت کے بعد لڑکپن بچپن کا دور جاری اور ساری ہے حلیمہ سعدیہ کے یہاں پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے یا انسانوں کے لیے ایک امتحان بھی ہے اور ایک آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ تغابن کے اندر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے لیے تمہارے مال میں اور اولاد میں امتحان ہے اور آزمائش ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ بچوں کی پرورش اور پرداخت کے اندر جہاں پر ماں باپ کا اہم رول ہوتا ہے وہاں پر گرینڈ پیرنٹس کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے اندر آپ کا جو بچپن کا دور ہے گزر رہا ہے، وہاں کے بعد جب 4 سال کے بعد آپ آتے ہیں مکہ، جہاں پر دادا کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے 10 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک۔ ان ایام کے اندر بہت کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اللہ کی پلاننگز اور اللہ کی تدبیریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک رشتہ ہوتا ہے گرینڈ پیرنٹس کا، اور عموماً یہ ہمارے سوسائٹی اور سماج میں دیکھنے کو ملتا ہے، جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے بچے ہوتے ہیں اور بچوں کے بچے ہوتے ہیں، ان کے درمیان اپنے پوتے اور نواسیوں کو لے کر، نواسوں کو لے کر جو ہے کانفلکٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہماری سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی وجہ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جن کے بین یہ جنریشن ہے جو پروان چڑھ رہی ہے۔ عموماً جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں بچوں کے، اپنے بچوں کے بڑے ہو جانے کے بعد
وہ اپنے ان نواسوں کے اندر، پوتوں کے اندر، نواسیوں کے اندر اپنے بچوں کی تصویر دیکھتے ہیں، ان کا بچپن دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے جو گرینڈ پیرنٹس کی جو محبت اور پیار ہوتا ہے وہ کبھی کبھی بچوں کے اندر ضد اور تنک مزاجی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اسی کو لے کر یہ گھر کے اندر ایک کانفلکٹ جو ہے وہ ایک تنازع پیدا ہوتا ہے۔ اب اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہوتے یا آپ کے نواسے اللہ کے نبی کے گھر ہوتے، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، تو یہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ کھیلتے تھے ایک نانا کی حیثیت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حسنین جو ہے وہ سوار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھلا رہے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر سجدے کی حالت میں ہیں اور حضرت حسن، حضرت حسین آپ کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گئے، اللہ کے نبی اپنے سجدے کو طویل کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ حضرت حسن، حضرت حسین دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے نانا کی طرف۔ تو اللہ کے نبی کو اندیشہ ہوا کہ ایک کپڑا کہیں پاؤں میں پھنس کر بچہ گر نہ جائے۔ اللہ کے نبی نے ممبر سے اترے اور بچوں کو اٹھایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا ان من اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے لیے تمہاری اولاد میں اور تمہارے مال کے اندر فتنہ ہے۔ یہ محبت جو بچوں کی ہوتی ہے، اسی محبت کے اندر جو ہے وہ انسان امتحان اور آزمائش ہے اس کے لیے، اس کو آزمائش سمجھے اور اس اعتبار سے جو ہے بچوں کی پرورش کے اندر کہ ان کے اندر ضد، ان کے اندر کوئی تنک مزاجی پیدا نہ ہو، یہ ذمہ داری والدین کی بھی ہے اور والدین کے ساتھ ساتھ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ اور بچوں کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ کیوں محبت کرتے ہیں ان سے، انہیں اتنی لگن ان سے کیوں ہوتی ہے، اور گرینڈ پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ جو ان کی اولادیں ہیں وہ کیوں اپنے بچوں کو لے کر ان کے درمیان جو ہے وہ تنازع پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ تمام کے تمام بچوں کی پرورش کو لے کر جو ہے وہ بہت سی باتیں ہیں جو اسلام ہمیں اس کی تعلیم ترغیب دیتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ماحول میسر فرمایا کہ جس کے اندر ہر اعتبار سے اللہ کے نبی کی پرورش جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو رہی تھی، اور اللہ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کو بہترین ٹھکانہ نہیں دیا۔ اب اس حوالے سے آئیے کہ حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر حارث بڑے ہی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور رسپیکٹ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، ان کی جملے ضروریات کا خیال رکھتے، کیونکہ جن برکات کا ظہور ان دونوں نے دیکھا تھا اس نے ان کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نرمی، ایک رسپیکٹ پیدا کر دیا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی اس وقت جب آپ ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام جو ابھی شیرخوار تھے، ابھی دودھ پی رہے تھے اپنی والدہ کا، اس وقت جو ہے وہ مکہ کے اندر چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام واپس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں ان دعاؤں کے اندر ایک دعا ہے افعدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما۔ لہذا اب اس دعا کی عملی تفسیر آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے کون سا سبب پیدا فرمایا کہ لوگ ہاجرہ اور اسماعیل کی عزت کرنے لگے۔ اس لیے کہ یہ مثال کو آپ پھر یہاں پر فٹ کیجئے کہ کس طریقے سے حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے دل میں اللہ نے محبت، شفقت پیدا کر دی تھی اور رسپیکٹ اور عزت پیدا کر دی تھی۔ لہٰذا بنو جرہم کا قبیلہ یہاں سے گزرتا ہے اور زمزم کے پاس ہاجرہ بیٹھی ہیں۔ یہ جرہم کا قبیلہ ان سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر آپ چاہو تو ہم پانی کا یہاں سے پانی کو استعمال کریں، پانی کو لیں، تو اجازت دیتی ہیں ہاجرہ آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کے بعد وہ اپنے قبیلے کو لا کر یہاں پر بساتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ فَأَلْفَا ذَلِكَ أُمِّ إِسماعیل وَهِيَ تُحِبُّ الْأُنْسَ،
کہ انہوں نے بنو جرہم نے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو بڑی نرم دل اور انسانیت والی پایا، تو انہوں نے اپنے خاندان کو لا کر یہیں بسایا، اور پھر اس طریقے سے یہ احسان جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یعنی ہاجرہ کا بنو جرہم کے اوپر تھا کہ انہوں نے ان کو پانی لینے کی اجازت دی، اور صحرا کے اندر پانی کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عزت پیدا کر دی ہاجرہ کے لیے اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی وجود سے جو برکات کا ظہور ہوا، اللہ تعالیٰ نے حلیمہ اور ان کے شوہر حارث کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احترام، رسپیکٹ پیدا کیا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی کا یہ بچپن یہاں گزرتا رہا، اور اس طرح سے اس کے اندر ایک اور معاملہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، ایک مسئلہ بھی جو ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے اس اعتبار سے کہ ایام رضاعت یعنی دودھ پینے کے ایام کی مدت کیا ہے۔ بالعموم تو سب جانتے ہیں 2 سال ہے، قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی بیان کیا، اس کے بعد جو ہے وہ سورہ نساء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 2 سال کے مکمل ہونے کے بعد حلیمہ سعدیہ مکہ آپ کو لے آئی تھی۔ تو اس اعتبار سے نبوت سے پہلے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ریت اور رواج کے مطابق 2 سال کے بعد وہ بچوں کو لا کر چھوڑ جایا کرتی تھی۔ تو یہاں پر صحابہ کرام کے زمانے میں جو ہماری امت کے اندر ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور جب اس کا معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ سوالات ان کے سامنے آتے ہیں جن کے سامنے مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے کو کتنے سال تک دودھ پلایا جائے۔ اس حوالے سے سورہ احقاف کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ میں اٹھایا اور تکلیف کے ساتھ میں اس کو جنا، تو حمل کی مدت، پریگننسی کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے۔ یہاں پر سورہ احقاف میں پریگننسی پیریڈ ڈیوریشن اور دودھ چھڑانے کے ڈیوریشن کو کلب کر کے مرکب طور پر اللہ نے سورہ احقاف میں بیان کیا، وہ مدت ہے 30 مہینے۔ حمل کی مدت جمع دودھ چھڑانے کی مدت، یہ دونوں ملا کر کلب کر کے اللہ نے سورہ احقاف میں بیان کیا، یہ ہے 30 مہینے۔ دوسری طرف سورہ بقرہ کے اندر سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ میں اس کے بوجھ کو اٹھایا اور اس کو جنا اور دودھ چھڑایا 2 سال میں۔ یہاں پر مجرد صرف اور صرف دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال بیان کی گئی ہے، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی۔ اس حوالے سے ایک ڈسپیوٹ جو ہے وہ صحابہ کرام کے زمانے میں سامنے آیا عمر ابن الخطاب کے دور میں، کہ بچے کی ولادت 6 ماہ میں ہو گئی۔ اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ یہ بچہ جائز ہے یا ناجائز ہے، 6 مہینے میں بچے کی ولادت ہو گئی، یہ بچہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہے دونوں طرح کی باتیں آنے لگیں، تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے، تو جو یہ رائے آ رہی تھی کہ بچہ جائز نہیں ہے، 6 مہینے میں بچہ اس کی ولادت نہیں ہو سکتی، تو اس حوالے سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچہ جائز ہے۔ تو کہا دلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ آپ نے سورہ احقاف کی اس آیت کو سامنے رکھا کہ جس میں اللہ نے دودھ چھڑانے کی مدت اور حمل کی مدت کو 30 مہینے بیان کیا، اور صرف دودھ چھڑانے کی مدت کو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو 2 سال ہے۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ دودھ چھڑایا 2 سالوں میں، اور 2 سال 12 جمع 12 24 بنتے ہیں، اور اس طریقے سے 30 میں سے اگر 24 نفی کر دیا جائے تو حمل کی مدت باقی رہ جاتی ہے وہ 6 مہینے۔ تو لہٰذا یہاں پر صحابہ کرام کا اتفاق ہے اس کے اوپر، اور وہ یہ کہ 6 مہینے کے بعد اگر بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو بچہ جائز ہے۔ تو بہرحال سیرت کا یہ اسکوپ ہے، یہ وسعت ہے کہ اس کے درمیان کئی مسائل بھی آ جاتے ہیں، جیسے آج ہمارے سامنے کچھ مسائل آ گئے جس کو ہم نے دیکھا، اور یہ ہماری امت میں پائے جاتے ہیں تاکہ اس کا سولوشن امت کو پتہ ہو اور اس کی دلیل بھی اس کو پتہ ہو کہ یہ قرآن میں کہاں ہے،
اور یہ جو 30 مہینے بیان کی گئی ہے سورہ احقاف کے اندر، تو اس سے سہو ہوا، کچھ لوگوں کو چوک لگ گئی کہ 30 مہینے جو ہے وہ دودھ چھڑانے کی مدت ہے۔ غلط ہے، یہ دودھ چھڑانے کی مدت صرف 24 مہینے یعنی 2 سال ہے۔ یہاں پر دودھ چھڑانے کی مدت جمع حمل کی مدت کو کلب کر کے بتایا گیا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے یہ بات ہمارے اوپر واضح ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی کا یہ بچپن کا دور جاری اور ساری ہے، آپ بڑے ہو رہے ہیں، اپنی بہن انیسہ یا شیمہ کے ساتھ جو آپ کو گود میں لے کر کھلاتی ہیں، آپ کے ہم عمر عبداللہ ہیں، اس طریقے سے بچوں کے درمیان ہی آپ کا وقت گزر رہا ہے اس علاقے کے اندر۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب 2 سال مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ حلیمہ بچے کو لے کر مکہ پہنچتی ہیں، اور آپ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ کا بیہیویئر، آپ کا رویہ ایک ہوشیار لڑکوں کی طرح سے ہوتا تھا، کم عمری میں بھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی جسمانی طور پر بھی کافی ہیلتھی تھے، اور دوسرا کوئی بھی آپ کا ہم عمر بچہ نہ بیہیویئر میں آپ کا مقابلہ کر سکتا تھا اور نہ جسمانی طور پر جو آپ کی تندرستی تھی اس کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس طریقے سے آپ کی نشو نما ہوئی۔ بہرحال جو ہے وہ بات یہ تھی کہ حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، با دل ناخواستہ آپ لے آئی تھیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو مکہ میں چھوڑ دیں، مگر یہ ہے کہ لے آتی ہیں، اصولاً لانا ہے آپ کو، مگر جو ہے وہ آپ آمنہ کے سامنے اپنا یہ مطالبہ یا اپنی یہ خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا کیا ہی بہتر ہو کہ اللہ کے نبی کچھ دن اور میرے یہاں رک جائیں۔ لہٰذا ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، بچہ چاہے جتنا بھی صحت مند ہو، ماں کے لیے وہ بالکل ہمیشہ کمزور ہی دکھائی دیتا ہے، وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ صحت مند ہو، اور اگر وہ صحت مند ہو تب بھی وہ چاہتی ہے کہ بچہ صحت مند ہو، تو لہٰذا جو ہے وہ آمنہ آپ کی اس بات کو مان گئیں، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ پھر دوبارہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی ریت اور رواج کے برخلاف جو ہے پھر دوبارہ واپس لے جاتی ہیں۔ ورنہ آپ عموماً یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ریت تھی کہ بدوی قبائل کی عورتیں 2 سال مکمل ہو جانے کے بعد جلد از جلد بچے کو سپرد کر کے اپنا انعام اور اپنا معاوضہ لے کر فارغ ہو جانا پسند کرتی تھیں، مگر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حلیمہ کے دل میں ایسے ڈالا، آپ کے شوہر حارث کے دل میں ایسے ڈالا کہ آپ اللہ کے نبی کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھیں، لہٰذا اب پھر ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر کے بعد پھر دوبارہ بنو سعد کے اندر اپنے بچپن کے ایام کو گزارتے ہیں، حتیٰ کہ 4 سال تک آپ یہیں رہتے ہیں، اور پھر یہیں وہ واقعہ بھی رونما ہوتا ہے جس کو ہم شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں، اور یہ ایک مشہور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو انشاءاللہ اس واقعے کو ہم اگلی قسط کے اندر دیکھیں گے جو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شق صدر کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک والدین کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کی صحت کا خیال رکھنے کی فکر عطا فرمائے، اور اس کے لیے عملی طور پر محنت کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين